اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولانا الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وفرج. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ سید دو عالم میں ہم وہ مودتی سائنس پیش کر رہے ہیں جس سائنس کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے اہل لا الہ الا اللہ کے لیے ایک ایسا سگنل، ایک ایسا نیویگیٹر، ایک ایسی نیویگیشن اور ایک ایسا منبع و مرکز علم کا یا ایک ایسا نظریہ، ایک ایسی آئیڈیالوجی، ایک ایسی فکر، ایسی سوچ یا وہ مدبر کائنات کا وہ سکیچ، وہ سٹرکچر، وہ ایم، وہ ہدف، وہ آبجیکٹ جس کی بنا پر اس نے اس کائنات عالم کو بنایا اور کس سکیچ پر، کس سٹرکچر پر، کس راستے پر، کون سی نیویگیشن کے ذریعے وہ منزل مقصود یا پرفیکشن یا کمال یا قرب الہی، رضائے الہی، خوشنودی پروردگار، بہشت، منزلیں، فیض، نور، برکتیں، خیرات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جس طرح حاصل ہوتی ہیں وہ ساری جگہ جگہ پر اس کو بیان فرما دیا. اسی طرح جیسے آپ کے اپنے ملک کی گورنمنٹ، آپ کسی بھی ملک میں ہوں، وہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کنیکشن کے لیے موٹر ویز کو بناتے ہیں، سہولتوں کے لیے درمیان میں سروسز کو رکھا جاتا ہے، اس نقشے کو پاس کیا جاتا ہے اور پھر ایک خاص کوڈز کے ساتھ، نمبرز کے ساتھ، یہ فلانا موٹر وے ہے، یہ فلانا موٹر وے ہے، یہ فلانا موٹر وے ہے، اس طرح اس کو انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے تاکہ، اور پھر ایسی ہی جو ہے وہ ابھی چند سالوں سے جو آپ نیویگیشن دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو انسان کی معنویت اور روحانیت کے لیے جو الیکٹرک معنوی روحانی نیویگیشن کمپلیٹ 1400 سال پہلے ہر انسان یعنی انسان، صرف مسلمان نہیں، انسان کے لیے وہ معجزہ جسے تبیانا لکل شیء کہتے ہیں، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، لا رتب ولا یبس الا فی کتاب مبین، اس میں بیان فرما دیا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ
جس طرح ایک عام سے عام ملک کے نظام کو چلانے والے بھی بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو معنویت کے سفر میں، انسان کی پرفیکشن کے سفر میں، اس کے کمال کے سفر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام اپاہج گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پلان کرتی ہے چیزوں کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مدبر کائنات ہے، جو بیسٹ پلانر ہے، جو گریٹسٹ کریٹر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی خوبصورتیوں کو، دین کے حسن کو، ایمان کے حسن کو انٹروڈیوس کرائے اور اس کی بخشش اور اس پر کامیابی اور بہشت تک پہنچنے کے تمام جو ہے وہ ذریعے بھی بتائے اور سارے راستوں کو وہ کنفیوز چھوڑ دے؟ یہ عقل تو تسلیم نہیں کرتی نا۔ تو اس لیے عقل کا پہرا اس دل کے ساتھ اور معنویت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب کب انسان کی عقل کام کرتی ہے، کب انسان کا وجدان کام کرتا ہے، اس کی کانشیسنس یا انکانشیس یا کانشیس، کچھ چیزیں کانشیس میں ہوتی ہیں، کچھ انکانشیس میں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم 5 دن ہماری سٹنگ ہوئی ہے، یہ آپ کے کانشیس انکانشیس سے کانشیس کی طرف آنے کے لیے وہ خوبصورت ایسے کوڈز کی، جیسے آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ایک گھر کے اندر بہت سارے مطلب دروازے ہوتے ہیں، اس کے بہت ساری چابیاں ہوتی ہیں مختلف، لیکن ایک پورے گھر کے اندر چابی ہوتی ہے جو سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو جو آج ہم یا اتنے دنوں سے ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو فارسی میں کہتے ہیں شاہ کلید۔ شاہ کلید یعنی سب سے بڑی جو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کھول دے، ایسی۔ اب یہ شاہ کلید عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں، یہ شاہ کلید ہوگی تو ایسی سوچ اور فکر والا انسان سٹک نہیں ہوگا۔ 15 موٹر ویز کے راستے آ جائیں، راؤنڈ اباؤٹس آ جائیں، گمراہ نہیں ہوگا، کنفیوز نہیں ہوگا، مس گائیڈڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو ساری چابیاں ہیں۔ اور پھر شاہ کلید ہے جو باقی گم بھی جائیں گے تو وہ ذہن میں رہے گی۔ تو سوچ کے دائرے میں، within our thoughts, in ideas, point of views, belief, faith، ان ساری چیزوں کے اندر جانے کے لیے، اور عام انسان کے اندر، عام انسان کو بھی اس بات کا علم ہو، یہ وہ خوبصورت چیزیں جو اسی سورہ روم کی آیت میں رب العالمین نے خوبصورتی سے سمجھا دی۔ اور یہ احسان ہے میرے وقت کے امام کا، یہ بلیسنگز ہیں اہل البیت علیہ السلام کی، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ He blessed us with this opportunity to sit and hear the science of that ayah, science of methodology، جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں اور اس کو کس طرح ہم نے۔ اب جب ہم پہلی آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، اقم وجہک للدین حنیفہ، اقم وجہ کا سامنے لفظی مطلب ہے کہ اپنے چہرے کو اس طرف رکھو جو کہ دین حنیف ہے، یعنی سیدھا دین ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ اب جب سیدھی بات کی جا رہی ہے تو جب اب اس کو آپ کمپلیٹ مطلب سے دیکھتے ہیں تو رب العالمین ہر لا الہ الا اللہ کو جھنجھوڑ کر یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، توجہ کرو، pay your attention, be careful, stand strongly۔ کہاں؟ کون سے راستے پر؟ اس دین پر جو بالکل سیدھا ہے، یعنی جو نیویگیشن، جو راستہ، جو پوسٹ کوڈ، جو ایڈریس میں نے دیا ہے، سیدھا اسی ایڈریس پہ جانا جب دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ راستے میں جا کے کوڈ بدل لو اور دل چاہے تو پھر مرضی میں جہاں مرضی چلے جاؤ، تو پھر جہاں کا کوڈ بدلو گے وہیں جانا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کے لیے وہاں کا راستہ نہیں ہے جس کا آپ کلیم کر رہے ہیں کہ خدا والا دین ہے۔ نہیں،
الہی دین، الہی سوچ، الہی فکر، الہی فیلنگز، الہی عقیدہ، الہی سجدے، الہی نماز، وہ ساری چیزیں جو اللہ کی ہیں، جو اس کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو جب کہا اسٹرکٹلی، یہ نہیں ہے کہ جہاں سے سنی سنائی بات آپ اس پہ ختم ہو جائیں یا اسی کو بلیو کر لیں. بہت سارے لوگ آئیں گے بڑی بڑی کتابیں لے کر کہ بھی یہ بات یہاں ہے، یہ بات یہاں ہے، یہ بات یہاں. پہلے عقل کے ساتھ سوچنا. جو پوری کائنات کا نظام میں نے بنایا ہے، اس نظام کی بھی چابیاں ہیں، کی نوٹس ہیں، اور وہ سیدھے کی نوٹس ان رازوں کی طرف، ان سیکرٹس کی طرف لے کر جاتے ہیں جو کہ ایکچول اس دنیا میں آنے کا، رب العالمین کا اس دنیا کو بنانے کا ہدف ہے، آبجیکٹ ہیں، ایم ہیں، اور انسان کے حفاظت کے سامان ہے اس کے اندر. اب نیکسٹ مرحلے میں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم اس 5 سے 6 دن میں کس طرح داخل ہوئے. پہلی سٹیپ کے بعد دوسری چیز کون سی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین نے اس آیت میں کہا پہلا اقیم وجہک للدین حنیفہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پیکج آف لیونگ، پیکج آف فیتھ، پیکج آف بلیو، اور وہ سکیچ، جیسے آپ نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کا پورا جو سکیچ ہے وہ موجود ہے، وہ دے دیا ہوا ہے. وہ کیا دیا ہے؟ آگے بیان فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ یہ ہے کہ جو فطرت اللہ کی ہے، جیسے رب العالمین خود ہے، وہ اس کی صفات ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کے مقام ہے، اس کی ذات مالک الملک ہے، سب کچھ ہے. اب اس نے اپنی فطرت سے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی سوچ پر، اسی فطرت پر میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب یہاں کیا مشکل ہے میری عزیز بہنوں، یہ سوچتے ہوئے کہ جب کنت کنزن مخفین کہ اس حدیث کے ذریعے رب العالمین نے پہلے ہدف میں چیزیں انٹروڈیوس کرائی تھیں، تو پھر وہ فطرت بدل گئی. وہی ہے کہ خدا کا تعارف ہوگا تو کچھ لوگ ہیں ان کے ذریعے ہوگا. خدا رب العالمین کی توحید منوائی جائے گی، لیکن انہی کے ذریعے جنہیں خدا نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے. اور وہ کسی کے ووٹ کے، کسی شورا کے، کسی اجتماع کے، کسی بھی کمیٹیوں کے، کسی بھی انسان کے گروپ کے، گروہ کے، سقیفے کے، سازش کے، حکومتوں کے، لوگوں کے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. کیونکہ جب ارادہ خدا کا ہے تو جس عشق پر، جس محبت پر رسول اللہ رب العالمین نے نبی دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا، اور اس نور سے پھر ولایت کے نور کو مولای متقیان سید الاولیاء امام المتقین مولا علی علیہ السلام کے نور کو، اور پھر یہ دو نور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اندھیروں میں فریاد کی تو ایک نور تھا جو تاریکیوں کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا ظاہر ہوا، اور پھر ندائے پروردگار آئی کہ یہ نور وہ فاطر السماوات نے. اس کو آپ اپنی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، جیسے سائنس نے ترقی کی، ریسرچ کی، رشین سائنٹسٹ اور بھی بہت سارے امریکنز جنہوں نے کہا کہ جتنی بھی گلیکسیز، جتنے بھی سٹارز، جتنی بھی لائٹیں آ رہی ہیں، یہ بلیک ہولز اور وائٹ ہولز سے ہیں. اور بلیک ہولز کے اس کی آپ سائنس کو جب جا کے ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو اس کا نام انہوں نے QUSARS کوثرز لکھا ہے.
تو اب میرا نہیں خیال وہاں پہ سائنسدانوں میں کوئی شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ رب العالمین نے، اور دوسرا تصور وہ بگ بینگ کا تھا. تو یہ عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی منبع نور کا تھا، جس کے نور سے جو سپلٹ ہوا، جس کے نور کو پھاڑ کر، جس کے نور سے باقی چیزوں کو جو ہے، اور جو میرے رسول خدا کی وحی سے دلی ہوئی زبان آپ فرماتے ہیں کہ پھر زمین و آسمان کا وجود یا نور یا جو خلقت ہوئی وہ نور فاطمہ زہرا. تو یہ اس نور سے جب ایک مرتبہ چیر کر رب العالمین نے زمین و آسمان پر اس کو پھیلایا اور اس کی حدیں مقرر کی، اور اپنے وہ مدبر ذات نے، تو اسی لیے اس نے کہا میں فاطر ہوں اور فاطمہ زہرا، یعنی میرے اس میں فاطر کی تجلی سے. اس لیے ہم نے اگر انشاءاللہ اگر کسی کو یہ کنفیوژن محسوس ہو کہ خالق کا مطلب اور ہے، فاطر کا مطلب اور ہے. خالق وہ جو عدم سے وجود میں لائے، یعنی احسن الخالقین رب العالمین، گریٹسٹ کریٹر. لیکن فاطر جو چیز ہے موجود ہے، لیکن اس موجود سے اس کو عدم سے وجود میں لائے ہیں، لیکن اس وجود سے دوبارہ اب جس سے وجود میں لایا گیا، یعنی بنیاد، کسی چیز کی بنیاد، روٹس کو کہتے ہیں نا، کوئی چیز کی بنیاد، تو کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. سماوات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. الارض فاطمہ زہرا سلام، کیونکہ انہی کی بنیاد سے اوریجن نور اللہ کے سے الگ ہو کر اس نور سے پھر جو اوریجن تسبیح کرتا رہا، ذکر خدا کرتا رہا، اس وجود سے جب رب العالمین نے آسمان اور زمین اور باقی تمام ہستی، اور لکھا گیا، مفسرین نے اس کو لکھا خوبصورت طریقے سے. آپ کتابیں جو ہیں بحار الانوار سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد العلوم العوالم جو ہے اس کتاب سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید کے نام سے، اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. بہت ساری اسرار آل محمد سلیم ابن قیس کی ہیں، ان سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی اس پہ جانا چاہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر اس کے بعد اس وجود کا انسانی فطرت میں، جیسے جو عشق رب العالمین کو ان ہستیوں سے تھا، اسی عشق پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اس کے اور بھی مطالب ہیں آج کے دن کے لیے. یہ مطلب فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. آپ جو مرضی تبدیل کریں، یہ تبدیل نہیں ہوگا. اسی لیے جب انسان کی فطرت جو ہے، اس میں دو طرح کی جبلتیں جو ہے انسان کے پاس، یا سوچ لیں کہ انسان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، یا انسان کے پاس جو انسائیڈ جو اس کی خواہشات کی دنیا ہے، یا اس کی فطرت کی دنیا ہے، اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں. غرائز جو ہیں مادی ہیں، میٹیریلسٹک ہیں، اور معنوی ہیں، اسپرچول ہیں. جو میٹیریلسٹک غرائز ہیں یا جبلتیں ہیں، وہ انسان کی بھوک، پیاس، اور اس کے بعد سونا، جاگنا، حب ذات، اپنے سیلف پریفرنس یا سیلف کے ساتھ محبت، یا مثلا دنیاوی طور پر پیاس لگنا، دنیا کی وہ چیزیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، یہ ہے میٹیریلسٹک. اور اگر یہ میٹیریلسٹک لوگوں سے، میٹیریلسٹک چیزوں سے جڑی ہوں گی، اتنے ہی عرصے میں وہ ختم بھی ہو جائیں گی. دوسری انسان کی فطرت، کہتے ہیں نا سرشت، جب ہم باتیں کرتے ہیں فلانے کی سرشت میں یہ ہے، تو وہ سرشت میں رب العالمین نے اس فطرت کو، جس فطرت پہ انہیں محور کائنات، مرکز کائنات، منبع کائنات، منبع انوار بنایا، اسی فطرت، اسی بات پر، یعنی نبوت. انشاءاللہ کل ہم
درجات ولایت پر آئیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی زیادہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر جب اس کو خلق کیا تو یہ معنوی لحاظ سے جب اس کی اسپرچول جو فطرت یا نیچر ہے، ہر انسان کے اندر اسپرچول جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے اس کی کریشن میں شامل ہے، اس کی اسپرچویلٹی. سول کی بات کرسچن بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اسی سول کو اگر وہ دنیاوی لحاظ سے کسی سے جوڑ لیں گے وہ ان کی مرضی، لیکن جو ایڈریس، جو پوسٹ کوڈ، جو سیکرٹ، جو راز، جو انتظام، جو اتمام، جو کمال، جو اکمال اس آیات کے اندر رب العالمین نے بتائے ہیں، وہ ڈائریکٹلی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نکل کر پوری دنیا کو روشنی فراہم کر رہے ہیں. جو ولایت جتنے ہمارے اولیاء یعنی حجتیں ہیں رب العالمین کی زمین پر، ان کی ماں ہے. وہ صرف ام الارض، ام السماوات نہیں، ام الائمہ، ام النجبہ. اس لیے اس وجود کی معرفت ہی انسان کی ترقی، انسان کے رشد، انسان کی نشو و نما، انسان کے وجود کی طاقت کا ذریعہ ہے. اب اگر ہم اس منزل پر ان باتوں کو سمجھ جائیں تو پھر وہ جملہ سمجھ آئے گا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تمام مخلوقات کو اسی فطرت پر، اس لیے اس کی فطرت میں تسبیح ہے، کیونکہ تسبیح لاکھوں سال کرنے والے منبع نور سے خلق ہوئے، اور اب انہی کی محبت کے جو دوسرے یا پہلے دن اس حدیث کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لولا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک لولا الفاطمۃ لما خلقتہما، تو یہاں پر آ کر پھر وہ والشمس سے دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. ہم نے برابر نفس کے اندر، انسان کے وجود کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. فَأَلْحَمَهَا فجورها وتقواها، ہم نے الہام رکھا ہے انسان کے اندر. انسان کا جو اسپرچول ابیلٹی ہے اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ سیڈ، وہ حبہ، وہ وجود، وہ اسپرچویلٹی جو اللہ رب العالمین نے فَأَلْحَمَهَا، وہ الہام، وہ عقل، وہ طاقت انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ کمال پر جائے. لیکن کیسے جائے گا کمال پر؟ کسی ایسے دروازے پر جانا پڑے گا نا، کسی ایسے کے پاس کہ جو کیا وہ جملہ بولتے ہیں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، وہ جو اپنی مٹھی میں اگر لے لیں تو گوہر ہو جاؤں. میرا ایمان ہے کہ مر کر بھی امر ہو جاؤں. اب جو چیزیں رب العالمین نے مقرر کی ہیں بھی، تسبیح کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تسبیح آپ کے وجود و اپنی روح کے ساتھ اس کنیکشن میں نہیں آئے گی، انسان کے کامیابی کا، انسان کے رشد کا سفر شروع نہیں ہوگا. اب سوچئے کہ جس چیز کے آپ تصور میں اور قریب جتنا رہیں گے اتنی آپ کی شخصیت، ہماری شخصیت پر اس کا اثر ہوگا. اگر کوئی 1000 بار کہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے اتنی 100 رکعت نماز پڑھی، مثلا نماز کیوں فرض ہے؟ سائنس کیا ہے اس کی؟ پھر تسبیح کی سائنس کیا ہے؟ کیا وہی رزلٹ مل رہے ہیں؟ اب عقیدے میں تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ نور سے کنیکٹڈ ہے. جب آپ صحیح معنوں میں غرق ہوتے ہیں تو آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مومن اس قدر رحمت الہی میں غرق ہوتا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کس قدر رحمت الہی میں غرق ہے تو وہ کبھی سجدے سے اپنا سر ہی نہ اٹھائے. یعنی اس قدر رحمت. اب جب اس قدر رحمت الہی میں غرق ہو کر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور بیٹھتا ہے تو پھر اس کو فوراً حکم ہے، واجب ہے، اگر اپنے زانو کو بھی حرکت دیے بغیر امام صادق علیہ السلام، کہ آپ تسبیح کی طرف جائیں. اب وہ بھی تسبیح اسی غرق عقیدہ اور محبت اور وجود اور کنیکشن میں ہے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ فرمائے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو
مثلا آپ آدھے لباس کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں اور حجاب آپ کا تو دور دور تک ہے ہی نہیں، آپ کا لباس بھی پورا نہیں ہے، اور آپ کہیں جی آپ تو بہت زیادہ نمازی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں وہ شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، کیونکہ نماز کا وعدہ ہے کہ جو میرے وجود کے ساتھ قیام کرے گا میں ڈھال بن جاؤں گی، میں اس کی طاقت بن جاؤں گی برائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، فحاشی کے خلاف، والمنکر، اور برائیاں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کون سی برائی، کون سے منکرات ایسے ہیں جو نہ ہوں؟ ہر جگہ بد اخلاقی، زبان درازی، بے حجابی، بے لباسی، کس طاقت کے ہاتھوں ہم یوز ہو رہے ہیں؟ جب ہم اصلی مرکز سے ہٹ جائیں گے تو برائے نام یہ ان کا وعدہ ہے کہ آپ اگر یہ نماز میں طاقت ہے کہ وہ مومن کے لیے ڈھال بن جاتی ہے سچے طریقے سے۔ تسبیح کا کیا مقام ہے؟ تسبیح کرنے والا تکبر نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں تکبر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے ایک مثال لے لیتے ہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کئی ہزار، 2-4 دفعہ نہیں، کئی 100 دفعہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی چادر، ایک یمنی نہیں، ایک چادر، کوئی بھی چادر آپ جو اوڑھتی تھی روزمرہ زندگی میں، وہ گروی ہونے گئی، اس کو گروی رکھا گیا کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، ہم چادر واپس لے جائیں گے۔ اور چادر جتنی مرتبہ گروی رکھی گئی، اور چادر کیا تھا، چادر اتنی زیادہ اوڑی تھی سیدہ دو عالم نے کہ وہ چادر اوڑھنے کے ساتھ جو آپ ذکر فرماتی تھی وہ چادر کے ان دھاگوں میں شامل ہو چکا تھا، درست؟ اب جب وہ یہودی کے گھر جاتی ہے، ہزاروں ایسے معجزات ہیں، تو جہاں جہاں سے وہ دھاگوں کے پیبند ٹوٹے ہوئے تھے آپس میں، وہاں سے نور نکلتا تھا۔ کب نور نکلتا تھا؟ جب اسی وقت میں رات کے پہر میں سیدہ تسبیح فرماتی تھی تو چادر کسی اور کے گھر میں اس نور سے، دیکھیے ایک بے جان کو کیسے طاقت دینی ہے۔ ایک کپڑا، دیکھیے کپڑا، ایک کپڑے کے اندر اتنی مطلب کشش اور اتنی کنیکشن ڈال دیا گیا اور سمجھا دیا گیا، اور جب اٹھنے والا اپنے گھر میں تاریکی کر کے سویا تھا، دیکھتا ہے کہ نور اور روشنی ہے، تو وہ اس چادر کی طرف آ کر اس حق کی صدا کو پہچانتا ہے۔ بھئی سیدہ پاک نے کہیں تبلیغ نہیں کی ہے، وجود مقدس سیدہ سے جو چادر ٹچ ہو گئی تھی، اس چادر نے جا کر مدینے کے یہودیوں کو مسلمان کر دیا تھا۔ صلی علی محمد۔ آپ نہ پہچانے دنیا والے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بدبخت ہے جو اس بات سے سبق نہ سیکھے کہ جس بی بی کی چادر اتنی مبلغ ہے، جس چادر میں زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، برین نہیں ہے، اگر اہل البیت علیہم السلام کے وجود، ولایت، محبت، مودت اتنی پر تاثیر ہے کہ وہ بے جان کپڑا جس کے پاس نہ عقل ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ کچھ ہے، اگر ٹچ ہو جائے تو اتنی طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں گروی ہو کر بھی اس پورے گھر کو مسلمان کر کے واپس آتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا کر واپس آتے ہیں۔ اور آج اہل لا الہ الا اللہ ایام فاطمیہ نہ پہچانے، اللہ اکبر، کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ ایام فاطمیہ یعنی انا للہ ہونے کے دن بڑے شوق سے آپ رسمن پڑھتے ہیں، نماز رسمن، تکبیر رسمن، اللہ اکبر رسمن، اس طرح نہیں پڑھتے جس کوڈ پہ، جس مقام پہ، جس جگہ پہ، جس حیثیت میں، جس فکر میں، جس سوچ میں، جس کیفیت میں اللہ نے آپ سے مانگا ہے، اس جگہ پر نہیں ہے۔ تو کیا ایام فاطمیہ
वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये बात समझाई है दुनिया वालों की, इन्ना लिल्लाह कैसे कह दिए, हम अल्लाह के लिए हैं, ऐसे ही तो साबित होता है। अयाम फातिमिया इन्ना लिल मुहम्मद वसल्लम साबित करने के दिन है, इन्ना लिल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम साबित करने के दिन है, हम अली के कितने हैं, इन्ना लिल हुसैन इन्ना लिल हसन वल हुसैन साबित करने के दिन है। जब इन्ना लिल फातिमा ही नहीं आएगा कि हम हमारे वजूद में, देखिए रब्बुल आलमीन ने इसको पहले आपको इन्ना लिल फातिमा यानी उम्म है ये, जिसे बाप ने भी उम्म अबीहा कहा, आप सबको पता है, और किस मकाम पर कहा, इस पे पूरी दुनिया अगर हजारों साल इकट्ठी होकर लिखना शुरू करे तो खत्म नहीं होगा। अगर हमें और हजारों मजलिसें मिल जाएं, खुदा की कसम हम आजिज हैं कि हम वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर कुछ अर्ज कर सकेंगे। वो चीजें हैं जो अभी कुरान से खोली नहीं गई है, तो इसी को तो उन्होंने दीन कहा है, यही तो दीन है, यही तो फितरत है, यही तो इस्लाम है, यही तो कुरान है। इन्ना लिल फातिमा समझ आएगा कि जिस तरह वजूद फातिमा में खुदा के लिए फना होकर बका हासिल करना, इन्ना लिल हुसैन आसान नहीं है। 18,000 खत आए थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को, इन्ना लिल हुसैन यानी खुदा के लिए, यानी रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत खासा से ये ज़मीन व आसमान खल्क किए हैं ना। अगर ज़मीन व आसमान रहमत खासा से खल्क किए हैं तो जनाब फातिमा ज़हरा के उस मंबा से, उस नूर से, अपनी रहमत से इसको स्प्रेड किया और ये सब कुछ फैला दिया, बना दिया। तो खुदा की रहमत खासा है, वासिआ है, और सैयदा दो आलम उम्मुर रहमा है, उम्मुर रहमा है, उम्मुर रहमत यानी। तो जहां जहां रहमत चाहिए होगी, जहां जहां रहम चाहिए होगा दिलों में, तस्बीह जो सही नहीं करता, नमाज जो सही नहीं पढ़ता, उसके दिल में रहम नहीं आता, उसके दिल में नेकी नहीं आ सकती, हय्या अला खैरिल अमल समझ नहीं आएगा। इसीलिए लोग गैरत के नाम पर, आज देखिए ममलिकत इस्लामी जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर कितनी बेटियों को ज़िबा किया जाता है, कितनी बेटियों को रोज ज़िबा किया जाता है, 4 साल की बच्ची से लेकर 18 साल। क्यों? इनके दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज नहीं है। अगर सही नमाज पढ़ी हो, सही तस्बीह की हो, तो ये इंसान को वो तमाम बेगैरत की चीजें, बेगैरती की चीजें जो इंसान की गैरत को मार देती हैं, उसे निकाल देता है। इंसान के अंदर गैरत लेकर आता है ये जिक्र, तकबीर गैरत दिलाती है, तकब्बुर को खत्म करती है। तो जब ये सारी ढाल, सारे असलहे रब्बुल आलमीन ने इखलाकी तौर पर हमारे लिए मुअय्यन फरमाया और हमने उसको छोड़ दिया, हम उससे दूर निकल गए। रोज इसकी दस्तक दी जाएगी ता अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वली, ता यहां तक कि हमारे इमाम का ज़हूर हो। वो सही जिनके लिए इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी आगे जाएंगे। तो अब यहां पर रुक कर सोचने की बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि, इन्ना लिल्लाह होगा तो राजिऊन अल्लाह की तरफ होगा ना। तो जब ये 5 इमाम हुसैन आपको समझाने जा रहे थे कि ये करबला इन्ना लिल्लाह है, इन्ना लिल्लाह अल्लाह के लिए कैसे जिया जाता है, इमाम हुसैन ने समझाया सैयदा फातिमा ज़हरा। ये अयाम फातिमिया में जब लोगों ने रसूल की बेटी से मुंह मोड़ लिया, दरवाजों को बंद कर लिया, तो इन्ना लिल्लाह समझाने के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा निकली थी। अपने वक्त के इमाम, अपने इमाम ज़मान के लिए गवाही देने के लिए उठी थी। या अय्युहल मदीना या अय्युहन नास अनसीतुम यौमुल गदीर, गदीर को जिंदा करने के लिए जनाब फातिमा, इन्ना लिल्लाह अल्लाह के लिए उस क़याम में, उस दरबार में जाने के लिए भी। तो कितने लोग थे करबला में, यानी 18,000 लेटर्स। और अगर हम 36 बनी हाशिम के जवानों को निकाल लें 72 में से, तो पीछे कितने लोग रह जाएंगे जो इमाम हुसैन के साथ आए थे? बहुत कम, बहुत कम। तो आइए, कहना आसान है कि हम उनके लिए हैं, हम अपने लोगों के भी दिलों पर दस्तक देते हैं जो दावाए मोहब्बत रखते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम ये हैं, जबकि उस गली से, उस पोस्ट कोड पे पहुंचे ही नहीं है, दूर से कह रहे हैं हम वो हैं। आइए अय्याम फातिमिया हर साल आपको बुलाते रहेंगे, आकर गदीर की याद दिलाएंगे, विलायत की याद दिलाएंगे,
ایام فاطمیہ یعنی ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی آبیاری کے دن، ایام فاطمیہ یعنی بے جرم و خطا محسن کی شہادت کے دن، ایام فاطمیہ یعنی بے جرم و خطا رسول کی بیٹی کے قتل ہو جانے کے دن۔ اس کائنات میں اب دیکھیے نا، کیوں نہ ہم ٹوٹ جائیں، بلیو کریں، نئی طاقت رہتی ہے، نئی حوصلہ ہوتا ہے کہ کیسے میں پڑھوں ان چیزوں کو جس کے صدقے میں یہ سارے تبرک ہیں، یہ سارے نور ہیں، یہ پانی سمندروں میں موجود ہے، یہ سورج کے اندر روشنی موجود ہے۔ کتنے تبرکات انہوں نے ہمیں دیے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس ان کے صدقے میں، تو ان کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں درد ہے۔ ایام فاطمیہ اس درد کو محسوس کرنے کے دن ہے کہ لوگ اسی جگہ پر، اس دین پر ہیں کہ نہیں ہیں جس پر سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی جان دے دی ہے، اور اگر ہیں تو مخلص ہے یا برائے نام ہے، عملاً نہیں ہے۔ ہم ان سیٹنگز میں 22 ڈیز 23 ڈیز یہی جوڑ کر وقت کے امام کے روبرو اپنے دل، اپنے وجود وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان ایام فاطمیہ کے اس درد کو، اس پیغام کو، اس نصیحت کو، اس تبلیغ کو، اس مشن کو، ان خطبوں کو، اس تعلیم کو، اس آواز کو، اس استغاثے کو جو بی بی پاک نے مدینہ کی گلیوں میں در و دیوار کے درمیان اور بیت علی سے بلند کیا، اس دروازے سے بلند کیا جس دروازے پہ رسول خدا نے 6 ماہ نمازیں پڑھی، 9 ماہ نمازیں پڑھی۔ اس دروازے کی حرمت ہم یاد کرتے رہیں گے۔ ہمارا وعدہ ہے، ہماری زندگی اسی طرح ہے، ہم اسی میں جئیں گے، اسی میں مریں گے۔ آگے وہ ام الرحمہ ہے، وہ ام الارض ہے، وہ ام الکائنات ہے۔ ماں تو بے وفائی نہیں کرتی ہے نا، بچے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اختتام پہ یہ 2 جملے کہوں گی، بڑے علماء نے اس بات کو، اس واقعے کو نقل کیا بہت ساری کتابوں میں۔ ایک ماں کا جوان بیٹا مر گیا، 22 سال کا، 21 سال کا، محنت سے جوان کیا تھا، بیوہ تھی۔ بیٹے کا جنازہ دیکھ کر دنیا ساری آئی، افسوس کر رہی ہے۔ یہ آج کے زمانے کے واقعات ہیں، 50 سال 60 سال پہلے کے، ابھی بھی ہوتے ہیں، ایسے موجود ہیں۔ تو جب وہ عورت کے پاس لوگ آتے افسوس کرتے، وہ جنازہ رکھ کے بیٹھی ہے، لوگ آ کر اس سے افسوس کرتے ہیں اور جنازے کو دیکھ کر کہہ رہی ہے، میں قربان جاؤں فاطمہ زہرا کے بیٹے کے، جس کو کفن نہ ملا، جس کو دفن نہ ملا۔ جنازہ اٹھنے لگا، میں قربان جاؤں اس شہید کے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، آواز دیتی ہے، یا فاطمہ زہرا، میں آپ کے بچے کے قربان جاؤں، اے بی بی تو عالم، ان زخموں پہ قربان جاؤں، میرا بچہ تو اتنا خوش نصیب ہے، اس کو بہترین کفن ملا، دفن ملا۔ لوگ آ کر اس کو کہتے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کا بچہ جوان دنیا سے چلا گیا۔ آگے سے جواب دیتی، نہیں، میرا بچہ تو خوش نصیب ہے، اس کو بہت سارا پیار ملا، بہت دنیا جو ہے اس کے جنازے میں تھی۔ میرا سلام اس ماں پر جو تپتے ہوئے صحرا میں ٹکڑے اکٹھے کرتی تھی۔ وہ عورت یہ والا جواب آگے سے دیتی، جب بھی کوئی اس سے اس کے بچے کا پوچھا کرتا، وہ آگے سے اب بی کے مصاحب پڑھ دیتی، میرا سلام اس ماں پر جس نے زخمی ہاتھوں سے چکی پیس کر بچوں کو پالا، میرا سلام ان ہاتھوں پر جو پوری رات چکی پیستے تھے، خون آلود ہو جاتے تھے۔ ارے میرے بچے کا تو کوئی دکھ نہیں، دکھ تو مولا حسین کا ہے۔ کہتے ہیں ابھی اس بات کو 8 دن گزرے ہوں گے، وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے قبرستان، اپنے شب جمعہ اپنے بچے کے قبر پر جانے کا سوچتی ہے، اور قبرستان پہنچتی ہے تو دور سے دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کی قبر پر اس سے پہلے ہی کوئی برقع پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب قریب جاتی ہے، لیکن زیادہ قریب نہیں، قبر سے تھوڑا سا 5-7 قدم دور کھڑے ہو کر کہتی ہے، اے بی بی، تو غلطی سے، مجھے لگتا ہے تجھے غلطی ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں خاتون؟ تو وہ خاتون تشریف رکھتی ہیں، مطلب انہوں نے جواب نہیں کہا، دیکھو بی بی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں اس بچے کی ماں ہوں جس کی یہ قبر ہے، اور آپ کسی کی قبر پر آئی ہیں تو یہ اس کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بچے کی قبر ہے، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ تو وہ برقع پوش جو خاتون بیٹھی تھیں وہ جواب دیتی ہیں،
جب تو روز میرے بچے کا مصائب پڑھتی ہے، جب تو روز میرے بچے کو یاد کرتی ہے، تو روز میرے بچے کو یاد کرتی ہے، اس کا مصائب پڑھتی ہے، تو میں بھی تیرے بچے کی خبر لینے آئی ہوں۔ یا فاطمہ زہرا، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ ہے رسول کی بیٹی، یہ ہے ام الرحمہ، یہ ہے ایسی ماں جو کبھی فراموش نہیں کرتی ہیں اس استغاثے کو بحق محمد و آل محمد۔ وہ استغاثہ جو بی بی پاک نے گھر سے مسجد نبوی اور قبر رسول تک دیا، اس استغاثے کا واسطہ پروردگارہ ہماری نشستوں کو معرفت نور قرار دے، ہماری محبت و مودت کو، اگر ہم گناہگار ہیں پروردگارہ ہمارے وہ گناہ معاف فرج مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے جو دیر کر رہے ہیں مولا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ظہور کے سبب میں دیر کر رہے ہیں مولا، ہمارے گناہ معاف فرما، وہ جو رکاوٹ ہے ظہور میں مولا کی، اللہم عجل